بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، ہم لوگ سبق نظریہ پاکستان مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم اگلا چیپٹر بھی سٹارٹ کریں گے، اور یہ سبق نمبر 4 ہے، پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جو کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا مضمون ہے اور ان کی تصنیف مباحث سے لیا گیا ہے۔ تو یہ پڑھنے سے پہلے ہم ان کا تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات پڑھیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 22 نکالیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی پیدائش 5 اپریل 1906 اور وفات 14 اگست 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کو ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا انڈرلائن کریں، اور جو میں ساتھ جملے آپ کو انڈرلائن کروا رہی ہوں وہ اپنی بک پہ مارک کرتی جائیں تاکہ ایم سی کیوز کی تیاری ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمی کرنی ہے کیونکہ جو پیپر ہوتا ہے، بورڈ کے ایگزام ہوتا ہے اور جو کالج کے ایگزام ہوتا ہے، ان میں بھی مصنفین کے تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات میں سے بھی بلینکس اور ایم سی کیوز وغیرہ آتے ہیں۔ تو بورڈ کے ایگزام میں بھی ایم سی کیوز میں سے آتے ہیں زیادہ تر، اور چیپٹر کے اندر سے بھی آتے ہیں، اس وجہ ساتھ ساتھ آپ نے مارک بھی کرنے، تیاری بھی لازمی کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کس سے حاصل کی؟ اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوشخطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی، یعنی انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اس کے ساتھ انہوں نے اردو کی جو درسی کتاب تھی وہ پڑھی، حساب پڑھا، خوشخطی، ابتدائی فارسی اور خطوط لکھنے کا فن جو ہے اپنے والد سے حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا، یہ بھی انڈرلائن کریں، مڈل انہوں نے مقامی اسکول سے حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور چلے گئے تھے۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ تو انہوں نے کس سن میں میٹرک پاس کیا؟ 1923 میں پاس کیا۔ اور انہوں نے کہاں سے میٹرک پاس کیا؟ اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا، یہ بھی انڈرلائن کریں۔ 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1928 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا، یعنی انہوں نے پہلے 1924 میں انہوں نے ایف اے کیا، اس کے بعد 1926 میں بی اے کرنے کے بعد پھر انہوں نے 1927 میں انہوں نے فارسی میں ایم اے کیا، اور کہاں سے کیا؟ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی انڈرلائن کرتے جائیں۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا، یعنی یہاں پر انہوں نے مشہور شخصیات سے تعلیم حاصل کرنے کا انہیں موقع ملا اور ان سے بھرپور انہوں نے استفادہ کیا۔ حافظ محمود شیرانی جو تھے، جو کہ اختر شیرانی جو مشہور رومانی شاعر ہیں ان کے والد تھے۔ حافظ محمود شیرانی خود بھی بہت اچھے ادیب تھے اور انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے کافی کتابیں تصنیف کی ہیں، پنجاب میں اردو بھی ان کی مشہور تصنیف ہیں۔ تو بہت ہی قابل اور انہیں لائق اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی پاس کیا، تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1925 میں فارسی کا امتحان پاس کیا تھا اور 1932 میں انہوں نے عربی میں ایم اے کیا۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کلمی کتابوں کی فہرست سازی سے کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے، یہ بھی انڈرلائن کریں۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، یہاں پہ یہ بھی انڈرلائن کریں، پنجاب یونیورسٹی میں کس حیثیت سے کام کرتے رہے؟ عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی، یہ بھی انڈرلائن کریں، اور وہاں پہ اردو کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ 1938 میں ان کی تقرری کہاں پر ہوئی؟ اورینٹل کالج لاہور میں ہوئی استاد کی حیثیت سے، جہاں پہ وہ اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے، اس کو بھی انڈرلائن کریں، 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ تو پہلے تو انہوں نے حافظ محمود شیرانی کی جگہ پنجاب یونیورسٹی میں اور پھر اورینٹل کالج میں وہ اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے، یہ بھی انڈرلائن کریں، یعنی پاکستان بننے کے بعد پھر وہ 1952 میں اسی شعبے میں شعبہ اردو میں پروفیسر پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پروفیسر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا اور دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے یعنی کوشش کرتے رہے۔ تو انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اردو زبان جو ہے اسے فروغ دیا جائے
اور اسے ترقی دی جائے، اس کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پہ فالج کا حملہ ہوا۔ تو 21 سال تک شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے صدر بھی رہے ہیں اور اس صدر نشین کی حیثیت سے ادبی خدمات انجام دیتے رہے، اور پھر وہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں دفتر میں کام کر رہے تھے تو وہاں پہ ان پہ فالج کا حملہ ہوا۔ کئی ماہ اسی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر کو یہ نامور مشہور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی پھر اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف میں نقد میر، سر سید اور ان کے نامور رفقا، وجہ سے عبدالحق تک، مباحث، اشارات تنقید وغیرہ یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعارف پڑھا ہے، لیکن یہاں پر ان کے کلام کی خصوصیات نہیں لکھی ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور لکھوا بھی دیتی ہوں۔ آج جو ہے وہ آپ کو میں ریٹن کام اس کا نہیں دوں گی کیونکہ آپ نے پچھلے چیپٹر کا بھی کرنا ہے، اس وجہ سے صرف میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں، نیکسٹ جب لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ان کے تعارف و کلام کی خصوصیات لکھوا بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی پھر صرف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اردو ادب میں ایک مورخ، محقق، مضمون نگار، مقالہ نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں اور ان کی تحریروں میں علمیت، مقصدیت اور منطقیت پائی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر وہ انہیں مخصوص تنقیدی فکر کے بانی اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اور بنیادی طور پر وہ ایک محقق اور نقاد ہیں۔ تو ان کا اسلوب منفرد ہے اور ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جن کی تحریروں میں تحقیق اور تنقید کی فراوانی انداز بیان کو بوجھل نہیں بناتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اظہار خیال کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ سادگی، روانی، سلاست ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تو یہ ان کا میں نے آپ کو مختصراً ان کی کلام کی خصوصیات بتا دی ہیں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا دوں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔